اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں بالکل ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ موضوع ہمارے لیے تو نیا ہے لیکن اس ملک میں سب سے بڑی زیادہ کسی پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو اسی بات پہ ہو رہی ہے ڈالر۔ ڈالر کیا چیز ہے؟ ڈالر اتنا طاقتور کیوں ہے کہ یہ ہماری آپ کی معمولات زندگی پہ بھی متاثر ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ایک قسط وار پروگرام بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی 2 3 4 قسطیں ہوں۔ آج ہم آپ کو پہلی قسط میں جو ہے پاکستان کے حوالے میں ڈالر کا جو سفر ہے وہ اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے کہ وہ تفصیل سے آپ کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو ہے وہ کن مراحل سے ہوتا یہاں تک پہنچا۔ پھر اگلی قسطوں میں ہم آپ کو ڈالر کا بیک گراؤنڈ، ڈالر طاقتور کیوں ہے، ملکی معیشت، دنیا کی اکنامی میں ڈالر کا کیا رول ہے، ڈالر کب سے دنیا کی جو ہے اتنی خطرناک ایک مولک جو ہے وہ ہتھیار بن چکا، وہ ہم آپ کو آنے والی قسطوں میں بتائیں گے۔ بدل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک میں آج کل موضوع بحث سیاست سے زیادہ معیشت بن گیا ہے۔ دانشوروں کی محفل ہو یا معاشی ماہرین کی، دفاتر ہو یا فیکٹری، حتیٰ کہ چائے کے ہوٹل اور پان کی دکانوں پر بھی معاشی صورتحال، دیوالیے جیسے حساس موضوع اور ڈالر پر بات کی جا رہی ہے۔ بعض اشیاء کی قیمت میں اضافے سے متعلق دکانداروں سے پوچھیں تو وہ بھی ڈالر مہنگا ہونے اور نہ ملنے کا شکوہ کرنے لگتا ہے۔ ایسے تبصرے سننے کو ملتے ہیں جو کسی معاشی ماہرین کو معلوم چلے تو وہ بھی شرمندہ ہو جائیں یا پھر حیرت میں ڈوب جائیں۔ خیر یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت اپنے خطرناک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ زرعی مبادلہ کی قلت کے باعث درآمدات مشکلات کا شکار ہیں۔ بندرگاہوں پہ سینکڑوں کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں، LCs کھل نہیں رہی اور کنٹینرز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت ملک میں امریکی کرنسی کی شدید قلت ہے۔ دیکھیں اس لیے ڈالر اس وقت سب سے بڑا موضوع بن گیا ہے۔ چلیں ہم بھی سب سے زیادہ ہونے والی اس عوامی بحث کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سننے والوں کو بتا سکیں کہ قیام پاکستان کے بعد ڈالر کتنے کا تھا اور اب کس دور حکومت میں امریکی کرنسی کتنی مہنگی ہوئی۔ پاکستان میں ڈالر کی تاریخ کیا ہے اور یہ اب چھلانگی لگاتا ہوا کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ڈالر کے سامنے ہمارا پاکستانی روپیہ کیوں کپانے لگا ہے؟ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ڈالر نے فی الحال پاکستانی روپے کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے اور چت کرنے کے بعد اس کے اوپر چڑھ کر بھی بیٹھ گیا۔ مزے کی بات تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ روپیہ اٹھ پائے گا یا یوں ہی سسک کر اپنا وقت گزارے گا۔ مگر یہ سننے سے پہلے برائے کرم میرے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آرائیں بھی دیتے رہیں تاکہ ہم آپ کے لیے ہی سب محنت کرتے ہیں۔ تو جناب بات ہو رہی تھی ڈالر کی۔ ہم پاکستان کی تاریخ کے جمہوری اور فوجی اعتبار میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر اور قیمت کا جائزہ لیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد جب اپریل 1948 میں جب پاکستان نے اپنی کرنسی کا اجرا کیا اور ٹھیک 3 ماہ بعد اسٹیٹ بینک کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت امریکی ڈالر کی قیمت 3 روپے 30 پیسے تھی۔ اسی طرح لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی کے دور حکومت تک ڈالر کی قیمت میں کوئی قابل ذکر رد و بدل نہیں ہوا۔ مگر 1956 میں حسین شہید سروردی، اکتوبر 1957 میں ابراہیم اسماعیل چندریگر اور دسمبر 1957 میں ملک فیروز خان نون کے دور حکومت میں ڈالر کی قدر 4 روپے 76 پیسے تک پہنچ گئی۔ یعنی قیام پاکستان کے بہت اہم بات ہے، قیام پاکستان کے 10 سال بعد امریکی کرنسی کی قدر میں 1 روپے 46 پیسے کا اضافہ ہوا۔ پھر 1958 سے 1973 تک صدر اسکندر مرزا اور پھر یحییٰ خان کے دور حکومت میں 1 ڈالر کی قیمت 5 روپے 24 پیسے سے بڑھ کر 10 روپے تک پہنچ گئی۔ 1973 سے 1977 تک بھٹو کے دور حکومت میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں کوئی قابل ذکر تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پھر فوجی بغاوت کی صورت میں جنرل ضیاء الحق کا دور اقتدار شروع ہوا۔ 1980 کے اختتام تک روپیہ مضبوط اور صورتحال جوں کی توں رہی، مگر 1981 اور 1982 میں روپے کا زوال شروع ہوتا ہے۔ یکدم ڈالر کی قیمت 2 روپے چھلانگ لگاتی ہے اور 11 روپے 98 پیسے تک پہنچ جاتی ہے۔ 1982-83 کے مالی سال میں ڈالر مزید 1 روپیہ مہنگا ہو کر 13 روپے کا ہو گیا۔ 1983-84 کے مالی سال میں روپے کے مقابلے میں امریکی کرنسی کی قدر نے 13 روپے 87 پیسے کی سطح پر کو چھوا۔ 1984-85 کے مالی سال میں غور طلب بات ہے 2 روپے 10 پیسے کے اضافے سے ڈالر کی قیمت 15 روپے 97 پیسے ہو گئی۔ امریکی کرنسی کی قیمت مزید 1 روپے اضافے سے 16 روپے 93 پیسے تک پہنچی۔ اس وقت 1985-86 کا مالی سال تھا۔ اس وقت محمد خان جونیجو کا دور حکومت شروع ہو چکا تھا۔ 1986-87 کے مالی سال میں بھی روپے کی گراوٹ جاری رہی اور ڈالر 46 پیسے مہنگا ہو کر
17.39 کا ہو گیا۔ 1987-88 کے مالی سال کے دوران ڈالر 17.88 کا ہو گیا اور روپے کی قدر 49 پیسے کی کمی ہوئی۔ 1988 کے آخری ماہ میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو ڈالر 18 روپے کا تھا، مگر روپیہ نہیں سنبھل سکا۔ مالی سال 1988-89 میں ڈالر کی قدر 21.15 تک پہنچ گئی۔ 1989 اور 1990 کے مالی سال کے دوران ڈالر 22 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ 6 اگست 1999 کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ نومبر 1990 میں نواز شریف کا دور حکومت شروع ہوا۔ 1991 میں ڈالر 23.80 اور سال 1992 میں امریکی ڈالر کی قیمت 25 روپے کی سطح بھی عبور کر گئی۔ نواز شریف کے دور اقتدار 8 جولائی 1993 کو اقتدام پذیر ہوا تو روپے کے مقابلے میں ڈالر 28 روپے سے بھی مہنگا ہو چکا تھا، یعنی کہ ان کے دور حکومت میں 1 ڈالر تقریباً 6 روپے مہنگا ہوا۔ 19 اکتوبر 1993 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب دوبارہ اقتدار ملا تو ان کے 3 سالہ دور حکومت میں 1996 تک روپے کے مقابلے میں ڈالر کا سفر 40 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ 17 فروری 1997 میں نواز شریف کے اقتدار کا دوسرا دور شروع ہوا تو ڈالر 41 روپے کا ہو چکا تھا، اور 12 اکتوبر 1999 کو جب ان سے حکومت چھینی گئی تو امریکی کی کرنسی کی قیمت 54 روپے سے بھی بڑھ چکی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے دور اقتدار میں سال 2000 تک ڈالر کی قیمت میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، مگر سال 2001 میں روپیہ غیر معمولی طور پر تنزلی کا شکار ہوا اور 1 امریکی ڈالر 63 روپے کے حصے کو عبور کر گیا۔ لیکن پہلی مرتبہ مالی سال 2001-2002 میں روپے کی قدر بڑھنا شروع ہوئی، ڈالر 60 روپے کا ہو گیا۔ اس دوران نومبر 2002 میں میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم منتخب ہوئے تو 2003-2004 کے مالی سال میں امریکی کرنسی کی قدر مزید گر کر 57 روپے 90 پیسے کی سطح پر آ گئی۔ شاید پرویز مشرف کا واحد دور تھا اس میں کرنسی جو ہے گری۔ مالی سال 2004-2005 میں روپیہ پھر دباؤ کا شکار ہوا، ڈالر کی قیمت 59 روپے 90 پیسے ہو گئی۔ 2005-2006 کے مالی سال میں صورتحال یہی رہی اور امریکی کرنسی کی قدر 60 روپے کی سطح عبور کر گئی۔ 1 سال بعد بھی صورتحال زیادہ خراب نہیں ہوئی، مگر مالی سال 2008 کے ابتدائی مہینوں میں ڈالر کی قدر 63 روپے تک پہنچ گئی۔ مارچ 2008 میں پیپلز پارٹی نے میدان مار کر اقتدار سنبھال لیا اور چند ماہ بعد ہی پرویز مشرف مستعفی ہو گئے۔ یہی وہ سال تھا جب ڈالر چھلانگ پر چھلانگ مارتا رہا۔ سال 2000 اس کو بھی اچھا نہیں لگا پرویز مشرف کا جانا۔ سال 2008 کے اقتدام تک امریکی کرنسی کی قدر 80 روپے کی بلند سطح تک پہنچ گئی، پھر ڈالر کو کوئی روک نہ سکا۔ مالی سال 2009-2010 میں ڈالر 85 روپے 28 پیسے اور مالی سال 2010-11 میں 85 روپے 78 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ مالی سال 2011-12 میں امریکی کرنسی نے لمبی چھلانگ ماری اور روپے کی قدر 8 روپے سے زائد کم ہو گئی۔ ڈالر نے 94 روپے 11 پیسے کا نیا ریکارڈ بنا لیا۔ یہی وہی وقت تھا جب مارکیٹ میں ڈالر 100 روپے ہونے کی خبریں گردش کرنے لگیں اور بالآخر مارچ 2013 میں پیپلز پارٹی کی 5 سالہ حکومت کا وقت ختم ہوا تو ڈالر سنچری کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی سال نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالا، مگر ڈالر کا سفر نئی حکومت بھی نہ روک پائی۔ بالآخر 100 روپے کا حصہ بھی ڈالر عبور کر گیا۔ سال 2014 میں امریکی کرنسی نے 103 روپے، 2015 میں 105 روپے، 2016 میں 104 روپے، 2017 میں 110 روپے کا ریکارڈ بنایا۔ شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ میں بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نون لیگی حکومت کے آخری سال 2018 میں امریکی کرنسی کی قدر 120 روپے سے بڑھ چکی تھی۔ اگست 2018 میں پہلی مرتبہ عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا، مگر سال ختم ہونے سے پہلے ہی ڈالر 130 روپے سے مہنگا ہو چکا تھا۔ IMF کے پاس جانے میں تاخیر، معیشت کی خراب صورتحال نے ڈالر کو بے قابو کر دیا تھا۔ سال 2018 میں امریکی کرنسی 140 روپے، سال 2019 میں 165 روپے،
سال 2020 میں ڈالر اپنی ویلیو 170 روپے قریب پہنچا کر خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا، ٹاک ٹاک ٹاک، کسی کی آنکھیں نہ کھلی۔ سال 2021 میں ایک ڈالر 180 روپے کا ہوا۔ ڈبل سینچری کی افواہیں حقیقت بنتی دکھائی دینے لگیں۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کی صورت میں تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی تو ڈالر 185 روپے کا ہو چکا تھا۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے مگر ڈالر کسی کو خاطر میں نہ لایا۔ ڈبل سینچری کے بعد اس کا سفر رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر کی قسط بھی امریکی کرنسی کی راہ میں کوئی مزاحمت نہ کر سکی، اور آج ڈالر 240 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے 222 225 جس کی سرکاری قیمت ہے، لیکن کہیں پہ جو ہے 250 55 روپے میں بھی نہیں مل رہا، جس طرح کی صورتحال ہے۔ بہرحال یہ آج ہم نے پہلی قسط میں پاکستان میں ڈالر کی جو ہے وہ تاریخ بیان کی ہے۔ آنے والی جو قسطیں ڈالر کے حوالے سے بہت دلچسپ ہوں گی، ان کو آپ لازمی طور پہ سنیے گا۔ اس میں ہم ڈالر کی جو دنیا میں جو اجارہ داری ہے، جو اس کی غنڈہ گردی ہے، جو ایک مولک ہتھیار بن چکا ہے، اس کی تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ وہ قسطیں جو ہے آپ کی معلومات میں جو ہے وہ غیر معمولی ہوش شبہ معلومات کا سبب بنیں گی، وہ لازمی طور پہ سنیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔